ہیں بخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہے، اپنے نبی کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک، ہاں اگر یاد نہیں تو کعبے کی صدا یاد نہیں ہے۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل اب بھی، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل اب بھی، کتنے سنگ دل ہیں ہمیں رسم حیا یاد نہیں ہے۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ آج ہم کو بھی اپنا خدا یاد نہیں ہے۔ تلاش زندگی کے لیے نکلے گزر گئی صدیاں وہ گھر نہیں لوٹے، تلاش زندگی کے لیے نکلے گزر گئی صدیاں وہ گھر نہیں لوٹے، تلاش زندگی سے لوٹے تو ماؤں نے دیکھا دھڑے ہیں بیٹوں کے مگر سر نہیں لوٹے۔ میرے انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین، برادران اسلام، رجب المرجب کا محترم اور مقدس اور ذی احترام مہینہ اور اس کے پہلے عشرے کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں ہم سب جمع ہیں۔ قرآن مجید نے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار فرمایا۔ 3 مہینے تو مسلسل آگے پیچھے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام۔ 1 مہینہ ان سے ذرا جدا ہے، شعبان سے پہلے اور جمادی الثانی کے بعد، یہ جو رجب المرجب جسے کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا احترام مسلمانوں کے لیے از حد ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مہینہ احترام والا ہے۔ منہا 4 حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کہتے ہیں میں نے 12 مہینے سال کے بنائے، ان میں سے 4 کو قابل احترام بنایا کہ مسلمان اور مومن اس مہینے میں احترام کرے، اللہ اور اس کے رسول کو نافرمانی کر کے پریشان اور تنگ نہ کرے۔ یہ ان مہینوں میں سے رجب المرجب ہے، اس لیے اس کا تو سب سے پہلے ہم اس مجلس میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کو ہم واقعی جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، ہم اللہ کے احترام میں یہ مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ مہینہ قابل احترام اس بات کی بھی نیت کی جائے کہ اب ہم اس مہینے میں جو سنت کے خلاف کام کر کے پیارے نبی کے دل کو ستایا کرتے تھے، اب ہم یہ نیت کریں کہ یا رسول اللہ اب آپ کے دل کو ستائیں گے نہیں، سنت توڑ کے نہ آپ کے دل پہ خنجر نہیں چلائیں گے، سنت پر عمل کر کے آپ کے دل کو حقیقی خوشی پہنچائیں گے۔ یہ اس مہینے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے میں بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ ایک ان میں سے واقعہ ہجرت حبشہ کا ہے کہ مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی اور ان مسلمانوں پر حالات اور ستم، مصائب اور آلام اس قدر ڈھائے گئے کہ صحابہ آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یا رسول اللہ ہم تھک گئے ہیں، کل ہم نے سمیہ کی لاش کے 2 ٹکڑے اس کے گھر کی دہلیز سے اٹھائے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ حبشہ کا بلال ہے، اس کے گردن میں رسی ڈال کے مکہ کے نوکیلے پتھروں پر روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، اس کی زبان کھینچ کے آگ کا انگارہ رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یا رسول اللہ مکہ کی سخت ترین گرمی میں بلال کو لٹا کے اس کے سینے پہ چٹان رکھ دی گئی۔ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے
आंखों का पानी निकाल दिया गया। या रसूलल्लाह हम बड़े परेशान हो गए। या रसूलल्लाह हमने वो आपकी गुलाम है ना नाहदिया, या रसूलल्लाह हम उसको भी देख के आए हैं कि उसके जिस्म का चमड़ा जीते जी या रसूलल्लाह खींच दिया गया। या रसूलल्लाह लबीना जो आपकी गुलाम है ना, हम उसे भी देख के आए हैं। जिंदा के नाखून उतार दिए गए, उन पे मर्चे नमक डाला जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि इस मोहम्मद का दामन छोड़ दे, तुझे नई ज़िंदगी मिल सकती है। लेकिन या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं। लबीना कहती है मर तो सकती हूँ, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकती। या रसूलल्लाह ये सितम हमें रात को सोने नहीं देते, कोई फैसला कीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया भी हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। ये वाक़या भी इसी महीने में हुआ। जो आज की महफिल में असल वाक़या सुनाना मकसूद है वो है ग़ज़वा तबूक, और ग़ज़वा तबूक का भी सारा वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। ये ग़ज़वा तबूक जो हुआ ये बैनुल अक़वामी दावत व तबलीग़ का आगाज़ था। इससे पहले दावत व तबलीग सिर्फ मक्का मुकरमा अरब खलीज अरब यहाँ तक महदूद थी। ग़ज़वा तबूक ने दावत व तबलीग के इस काम को बैनुल अक़वामी सतह तक पहुँचाया कि अब ये काम महदूद नहीं है कि सिर्फ मक्के में किया जाए, मदीने में किया जाए, अरब में किया जाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को सफ़र करवाया गया और पैगाम कायनात तक पहुंचाया गया, बिलखुसूस उम्मत तक, कि दावत व तबलीग का काम महदूद पैमाने पर नहीं है। ये नहीं है कि आप हर साल पाकिस्तान में चिल्ला लगा के खुश हो जाएं। ये बताया गया कि ये काम महदूद नहीं है, इसके लिए सोच भी महदूद नहीं होनी चाहिए। फरमाया ये लामहदूद काम है। यही वजह थी वो सहाबी इसको समझ गए थे कि जो प्यारे नबी के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अपना घर बार कौम कबीला रिश्तेदार आइज़ा अकारे बहन भाई बेटे बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वहां पहुंचे जो दुनिया का आखिरी किनारा था, और अपने घोड़े के सीने को पानी के समंदर में उतारा। जब घोड़ा के सीने को समंदर का पानी बोसे लेने लगा तो उस सहाबी ने यूं नजरें आसमान की तरफ उठाई और कहा रब्बा तेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, वरना मेरा जज्बा अभी भी जवान है। वो समझ चुके थे इस पैगाम को समझा। ये आज का जो वाकया ग़ज़वा तबूक है ये भी इसी पैगाम को खोलेगा। हालात कशीदा हैं, सहाबाए किराम माशी तंगी में मुब्तला, इक़्तिसादी तंगी में मुब्तला। सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में जो सहाबा के उस सर पे चढ़ा वो ये ग़ज़वा तबूक के मौके से पहले कभी सहाबा पे इतना कर्जा नहीं था। यहूदियों का कर्जा सर पे, इससे पिछले साल जो फसल उठाई वो अच्छी ना हुई उसका भी कर्जा। अब अगली जो फसल तैयार है बड़ी बेहतरीन फसल, जोबन जमीन ने सोना उगला हुआ है मदीने की जमीन ने। सहाबा बड़े खुश हैं कि पिछले साल के कर्जे भी उतर जाएंगे, और हर आदमी जिम्मेदार यहाँ तशरीफ फरमाएंगे जानते हैं कि हमारी कितनी उम्मीदें हमारी फसल से वाबस्ता होती हैं कि फसल अच्छी हो गई है अब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, फसल अच्छी हो गई है जो कर्जा था इस फसल की बरकत से उतर जाएगा, फसल अच्छी हो गई है मेरी बेटी का सर सफेद हो रहा है, अच्छी फसल से मैं अपनी बेटी की इज्जत के साथ इसको रुखसत करूंगा, फसल अच्छी हो गई। बेशुमार काम हमने अपनी फसल पे छोड़े होते हैं। अब हालात क्या हैं? इक्तिसादी तंगी, माशी तंगी, और तारीख में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी जितनी उस साल थी। अल्लाह कुरान में कहता है कि इतनी गर्मी नहीं थी जितनी इस साल थी। ये सारे हालात सहाबाए किराम
के ऊपर अब हुक्म क्या आया, इनफिरू खिफाफों व सिकाला, आए मुसलमानों निकलो, क्या करो, निकलो, घर बैठने का वक्त नहीं है, उम्मत बगैर कलमे के मर रही है और तुम अपनी तिजारत को देख रहे हो। मेरे नबी की उम्मत बगैर नमाज मर रही है और तुम्हें अपनी फसलों की फिक्र है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियां मुजरों में डांस कर रही हैं और तू मजे लेकर बिस्तर में सोया हुआ है। उम्मत मुस्तफ़ा ज़ेरो ज़बर है और तू अपनी तिजारत में मगन है। उम्मत मुस्तफ़ा की बेटियों के खून के छींटे उनके घरों के दरो दीवार को रंगीन कर रहे हैं और तू आराम से मजे लूट रहा है। कश्मीर में उम्मत मुस्लिमा की बेटियां, उनके सरों से चादरें छीन गई, उनकी इज्जतों से खेला जा रहा, उनकी छातियों से दूध पीते बच्चों को खींचकर उन माओं के सामने उनकी गर्दनों पे तलवारें चलाई जा रही। शाम के 13 लाख बच्चे आज भी अपनी गलियों में अपनी माओं को ढूंढते फिर रहे। वो शाम का वो मंजर मुझे नहीं भूलता जब शाम की इज्जत वाली माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने सऊदिया के मुफ्ती साहब को खत लिखा कि आप मुफ्ती हैं, आप हमें फतवा दें, क्या हम अपनी इज्जत इन डाकुओं से, लुटेरों से, इन दुश्मनों से, इन यहूदी और ईसाइयों से अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या हम तेल के कुओं में कूद सकती हैं? हमें फतवा दीजिए। जब वो फतवा सऊदिया के मुफ्ती के पास पहुंचा, उसकी चीखें निकल गई। उम्मत मुस्लिमा के कुरान मजीद को मजाक बनाकर बरसरे आम पूरी दुनिया के मीडिया के सामने तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है और पूछा जाता है कहां हैं इस कुरान के चौकीदार, कहां हैं इस कुरान के पहरेदार, कहां हैं इस कुरान को अपना कुरान कहने वाले, कहां हैं इस कुरान को उतारने वाला तुम्हारा रब, कहां है वो मोहम्मद अरबी की उम्मत, जिस उम्मत को नबी ने 23 साल आंसू बहा के खड़ा किया था? कहां मर गई वो नबी की उम्मत, जिस नबी की उम्मत के लिए नबी 23 साल की हर रात में रोता रहा, आंसू बहाता रहा, उम्मत के गम में पिघलता रहा, उम्मत के दर्द में बेचैन रहा, उम्मत की कुरान में सारी सारी रात ना सोया, अल्लाह का कुरान जलता रहा, उम्मत मुस्लिमा तमाशा देखती रही, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत पे कुत्ते भौंकते रहे, उम्मत मुस्लिमा तिजारत करती रही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम सहाबा को बुरा भला कहा जाता रहा, उम्मत मुस्लिमा अपने कामों में मगन रही। इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद को, जिसको अल्लाह ने कहा मेरा घर है, बम धमाके होते रहे, इन्हीं मस्जिदों में नमाजियों के खून के चीथड़े मस्जिद की दीवारों से चिपक गए और उम्मत मुस्लिमा डांस देखती रही। अल्लाह का कुरान उजड़ता रहा, मुसलमान नाचता रहा, नबी की इज्जत लुटती रही, मुसलमान गाने सुनता रहा, नबी के सहाबा को चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में वो गालियां दी गई कि जो कायनात का कमीना इंसान भी किसी के लिए वो गालियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। सब कुछ होता रहा, उम्मत मुस्लिमा अपने काम में मगन रही, प्यारे नबी की उम्मत लुटती रही, ये मुसलमान जिना करता रहा, प्यारे नबी के दीन पे खंजर चलते रहे, मुसलमान को शराब पीने से फुर्सत ना मिली, नबी की इज्जत लुटती रही, मुसलमान डाके डालता रहा। अल्लाह ने बता दिया कि तेरा कोई उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये मेरे नबी की जमात है, ये मेरे नबी के सहाबा हैं, ये मेरे नबी के गुलाम हैं। हालात नासाज हैं, वक्त निकलने नहीं देता, हालात इजाजत नहीं देते, कर्जे सर पे चढ़े हैं, बेटियां जवानी की दहलीज को पहुंच चुकी हैं, लेकिन आवाज लगती है
انفروا خفافا وثقالا، موٹو یا بوجھل، امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا کالے، عربی ہو یا عجمی ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں۔ عزتیں ملے گی تو وہیں سے ملیں گی، سرخروئی ملے گی تو وہیں سے ملیں گی۔ یہ تیرے ہاتھ میں آئی مٹی سونا بنے گی تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بنے گی۔ یہ حالات آئے تھے، میرے نبی کے صحابہ پہ آئے تھے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کا منہ بند کرنا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری بیٹی جوان تھی میں نہیں نکل سکتا تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری فصل تیار تھی میں نہیں نکل سکتا تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پہ قرضہ تھا، قرضے کی ادائیگی ضروری ہے اس لیے میں نہ نکل سکا تھا۔ سارے حالات و واقعات جو قیامت تک پیش آنے تھے اللہ نے اپنی نبی کی زندگی میں سارے واقعات پیش کر دیے۔ ابھی سے سوچ لو وگرنہ حشر کے دن، ابھی سے سوچ لو وگرنہ حشر کے دن میرے سوال کا جواب ہو کہ نہ ہو۔ اٹھ کہ ناسازی ماحول سے صف آ رہا ہو، زندگی نام ہے ماحول سے لڑتے رہنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی حالات ایسے ہیں کیا کریں؟ ارے مسلمان حالات کو نہیں دیکھتا، مسلمان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، مسلمان واقعات کو نہیں دیکھتا، مسلمان نبی کے دین کو دیکھتا ہے، مسلمان مشاہدات کو نہیں دیکھتا، مسلمان کی نظریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لگی رہتی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ آئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، آئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ شان ہے تیری، یہ شان ہے تیری، یہ شان ہے تیری، یہ مقام ہے جو تجھے صحابہ دے کر گئے۔ حالات ناموافق ہیں، آوازہ مدینے کی گلیوں میں گونج رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو 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 اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، آوازہ گونج رہا ہے۔ یہ تاریخ اسلامی کا پہلا موقع ہے کہ نکلنے کا حکم صرف مدینے والوں کے لیے محدود نہیں رہا، نکلنے کا حکم صرف مکے والوں کے لیے محدود نہ رہا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا موقع ہے کہ نکلنے کا حکم سارے مسلمانوں تک پہنچا۔ فرمایا گیا نہیں صرف اب نہیں نکلنا، فرمایا صرف مدینے والے نہیں، صرف مکے والے نہیں، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب نکلنا اس کی ذمہ داری میں شامل، جو نبی کا نام لیتا ہے اس کے لیے نکلنا فرض ہو گیا، جو اللہ کے گیت گاتا ہے اس کے لیے اب نکلنا فرض ہو گیا۔ پہلے مستحب سنت کچھ لوگوں کے لیے حکم ہو سکتا تھا، اب نہیں، اب اچھا پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے اس میں کبھی تعداد 1400، کبھی تعداد 313، کبھی تعداد 2000، کبھی تعداد 3000۔ یہ پہلا موقع ہے کیونکہ حکم صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھا، سارے مسلمانوں کے لیے تھا۔ 30,000 مسلمانوں کی تعداد تیار، 30,000 مسلمان تیار، 30,000 اسلام کے چوکیدار تیار۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ارے بچے تو چھوٹا ہے تو کیا کرے گا جا کے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری امی کے سر پہ تاج شہادت سجے، میرے باپ کے سر پہ تاج شہادت سجے، میرا بڑا بھائی جائے اور تاج شہادت سجا کے آئے اور میں محروم رہ جاؤں، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا بیٹا تیرا تو قد ہی چھوٹا ہے، اپنی تلوار اٹھا کے اس ننھے بچے کے گلے میں ڈالی تو تلوار پیارے نبی کی زمین سے لگنے لگی، قد اتنا چھوٹا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جا بیٹا جا، تو نہیں جا سکتا۔ وہ بچہ زور سے چیخا چلایا، رونے لگا جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ رویا کرتا ہے، بچہ رونے لگا۔ ایک اور نوجوان تھا، بچہ تھا، اس کے پاس گیا، اس کا نام تھا ابو خدیج۔ یہ بچہ اسے جا کے کہنے لگا تیری تو قسمت بھلی ہو گئی کہ تجھے تو نبی نے اجازت دے دی، پتہ نہیں میرے کون سے گناہ تھے جو میرے سامنے آ گئے کہ میرے نبی نکلنے کی مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اب ایک کام کیجئے، میں پیارے نبی سے جا کے کہتا ہوں
یا رسول اللہ اس خدیج سے میری کشتی کرائیے، اس خدیج سے میرا مقابلہ کرائیے یا رسول اللہ، اگر خدیج کو میں نے نیچے گرا دیا اور میں نے اسے چت کر دیا پھر اجازت مل جائے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا مل جائے گی۔ یہ پھر اس بچے کو لے گیا، اے خدیج دیکھ آخرت کا معاملہ ہے، اے خدیج دیکھنا اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ ہے، اے خدیج دیکھنا اللہ کے راستے میں تاج شہادت اپنے سر پہ سجانے کا معاملہ ہے، اے خدیج یہ دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب کشتی ہونے والی ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن خدیج خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کر، میں تجھ سے کشتی کروں گا، تو نیچے گر جانا، میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے نعرہ تکبیر لگا کے نبی کو بتاؤں گا کہ میں خدیج سے بازی لے گیا، اے خدیج تو نیچے گر جانا، میں تیرے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے نبی کا دین پیارا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی کا عشق پیارا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کا قرآن پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی کا دین پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی کی شریعت سے محبت ہے، اے خدیج خدا کے لیے مجھے نامراد واپس مت جانے دینا۔ بات چیت ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا آؤ کشتی کرو۔ ابو رافع نے خدیج کو گرا دیا، خدیج کے سینے پہ بیٹھے نعرہ تکبیر لگایا، وہ ننھا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میں چھوٹا ضرور ہوں، مجھے پتا ہے میں معصوم ضرور ہوں، مجھے پتا ہے میرے جذبات ابھی بچوں جیسے ہیں، یا رسول اللہ میرے چھوٹے قد کو نہ دیکھیے، یا رسول اللہ میرے بچپنے کو نہ دیکھیے، یا رسول اللہ میرے اس ننھے منھے دل کو نہ دیکھیے، یا رسول اللہ جذبات بوڑھوں سے بھی بلند ہیں، یا رسول اللہ اندر کے جذبات بوڑھوں سے بھی بلند ہیں۔ ہائے امت سو گئی، امت سو گئی، امت سو گئی، فتوے لگنا شروع ہو گئے کہ جاؤ جی مفتی صاحب سے پوچھو کیا بیوی بچوں کو چھوڑ کے سال لگایا جا سکتا ہے، جاؤ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کیا 4 مہینے لگائے جا سکتے ہیں، جاؤ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کیا اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جایا جا سکتا ہے۔ آج کوئی بات کرے 4 مہینے لگاؤ، اندر کا مفتی کہتا ہے 4 مہینے فرض نہیں ہے، اندر کا مفتی کہتا ہے چلہ فرض نہیں ہے، اندر کا مفتی کہتا ہے تبلیغ کہاں سے آ گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، یہ اللہ نے وہ عشق و محبت کا منظر قرآن کے سینے پہ لکھا ہے۔ آوازہ لگا ہے 30,000 صحابہ تیار، کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ تیار، اتنے صحابہ تیار کہ رجسٹر میں نام لکھنا مشکل ہو گیا۔ اب آگئے جن کے دلوں میں مرض تھا، فی قلوبہم مرض، اب وہ بھی آگئے کہ جن کی زبان پہ کچھ تھا اندر کچھ تھا، اب وہ آگئے یا رسول اللہ میرا گھر اکیلا ہے میں نہیں نکل سکتا۔ ہاں یہ سارے یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا 22واں پارہ آپ بھی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پڑھا کریں تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام دل میں کھلے آپ کے، اس کو پڑھا کریں۔ یہ قرآن سمجھائے گا کہ تبلیغ کتنی ضروری ہے، یہ قرآن بتائے گا کہ دعوت کا کام کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے 22ویں پارے میں کہہ دیا کہ کچھ دل کے مریض آ گئے، کچھ منافق آ گئے، اذا جاءک المنافقون، منافقوں کی جماعت آ گئی، یا رسول اللہ ہم نہیں نکل سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم یا رسول اللہ گرمی بہت ہے ہم نہیں نکل سکتے، یا رسول اللہ ہمارے بچے اکیلے ہیں ہم نہیں نکل سکتے۔ سب کی باتیں پیارا نبی سنتا رہا اور خاموشی اختیار فرماتا رہا، نبی خاموش رہا، اللہ سے خاموش نہ رہا گیا۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرم نہیں کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ چھوٹی سے چھوٹی مثال کو بھی اللہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ نے فرما دیا اے نبی یہ سارے کے سارے منافق ہیں، یہ سارے کے سارے ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گھر خالی ہے جی میں نہیں نکل سکتا، میری بیوی اکیلی ہے میں نہیں نکل سکتا، میری بیٹیاں جوان ہیں میں نہیں نکل سکتا، میری تجارت ختم ہو جائے گی میں نہیں نکل سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان منافقوں نے باہر جا کے بھی کہا اوے خبردار یہ جماعت آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ مت بیٹھنا، انہوں نے باہر جا کے کہا مسجد میں جماعت ہے ان کی بات مت سننا، انہوں نے باہر جا کے کہا خبردار
خبردار یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کی محفل میں مت بیٹھنا، خبردار یہ مسجد میں آ جائیں مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انہوں نے صرف یہاں فتنہ نہیں، انہوں نے باہر جا کے بھی فتنہ پھیلانا ہے، انہوں نے باہر جا کے بھی شورش کرنی ہے، انہوں نے باہر جا کے بھی فتنے کو آواز دینی ہے۔ میرا نبی ادھر گیا، منافقوں نے پیچھے سے مسجد بنا لی۔ میرا نبی کہاں گئے؟ غزوہ تبوک میں کہاں گئے؟ منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے پیچھے مسجد بنائی۔ یہ 11واں پارہ، والذین اتخذوا، اللہ کہتا ہے انہوں نے بنا لی مسجدن، مسجد بنا لی۔ کا نام کیا رکھا؟ زرار رکھا۔ اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لیں۔ مسجد بناؤ، اس مسجد میں فرقہ واریت کی آگ پھیلاؤ۔ مسجد بناؤ، مسجد کے ممبر پہ ایسا مولوی بٹھاؤ جو یہ کہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہے کہ اہل حدیث وہابی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایسی مسجد بناؤ کہ جس مسجد کے ممبر پہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ ایسی مسجد بناؤ کہ جس مسجد کے ممبر سے دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ ایسی مسجد بناؤ کہ بتایا جائے کہ جہاد ضروری نہیں۔ ایسی مسجد بناؤ کہ امت کے دلوں میں ڈالا جائے کہ نکلنا ان کے لیے ضروری تھا، تمہارے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ میرے نبی غزوہ تبوک سے آئے، ابھی گھر نہیں پہنچے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اے نبی آپ سفر میں گئے، پیچھے انہوں نے مدینے میں مسجد زرار بنا لی۔ اس مسجد کا مقصد مسلمانوں کو جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا ہے۔ اس مسجد کا مقصد فرقہ واریت ہے۔ اس مسجد کا مقصد ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ہے۔ اس مسجد کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جب جائیں تو مدینے میں بعد میں پہنچے، اس مسجد کو آگ پہلے لگائیں، اس مسجد کو آگ پہلے لگائیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے مسجد زرار بنا لی، وکفرا، اللہ کی نافرمانی کے لیے بنائی، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بنائی، مسلمانوں کو آپس میں فساد کے لیے بنائی، وارصادا لمن حارب اللہ، یہ دیکھنے میں تو مسجد ہے، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے کام کو روکنے کی سازش ہے۔ دیکھنے میں تو مسجد ہے، جس مسجد کی دیوار پہ لکھ دیا جائے کہ یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی مفتی بتائے، پوری دنیا کا، یہ آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی مجھے مفتی بتائے کہ جس مسجد کے دروازے پہ یہ لکھا ہو کہ یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے اور وہ مسجد کے حکم میں شامل ہو جائے۔ وہ مسجد کے حکم سے نکل گئی جہاں یہ کہا جائے کہ یہاں دیوبندی نہ آئے، یہاں بریلوی نہ آئے، یہاں اہل حدیث نہ آئے۔ وہ اللہ کا گھر نہیں رہا، وہ چودھری صاحب کی بیٹھک بن گئی۔ وہ اللہ کا گھر نہیں رہا، وہ رانا صاحب کی بیٹھک بن گئی۔ وہ اللہ کا گھر نہیں رہا، وہ ملک صاحب کا گھر بن گیا۔ وہ اللہ کا گھر نہیں رہا، یہ فتنے کی آماج گاہ بن گئی۔ 30,000 صحابہ نکلے، 30,000 منافق بہانے کرتے رہے۔ میرے نبی ان کے حال کو اللہ پہ چھوڑتے رہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا، لشکر جرار روانہ ہو گیا۔ 3 مخلص صحابہ تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ان کو پیچھے رہنے حالات نے، ایمان کی وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر اللہ معاف کرے منافقت تھی، نہیں، جو میرے نبی کے صحابہ تھے کوئی بھی ان میں منافق، کوئی بھی ان میں بے ایمان نہیں تھا۔ جو میرے نبی کے سینے سے چمٹ گئے، جس نے میرے نبی کی حالت ایمان میں زیارت کر لی، وہ مر تو سکتا ہے پھر اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ 3 صحابی رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ راستے میں میرے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ کعب نہیں نظر آ رہا؟ اے جن سے پیار ہوتا ہے نا نظریں انہی پہ ہوتی ہیں، جن سے پیار ہوتا ہے نظریں انہی پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا آئے میرے صحابہ مجھے کعب نہیں نظر آ رہے۔ ایک صحابی نے اپنے اس صحابی کے بارے میں ہلکی بات کر دی، یا رسول اللہ اس کو جمال، اس کو حسن نے اور اس کے مال نے اسے اکڑ میں مبتلا کر دیا۔
ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ مال اور جمال نے اسے نکلنے نہیں دیا. دوسرے صحابی نہیں یا رسول اللہ اس نے غلط بات کہی ہے, نہیں کعب ایسا نہیں ہے. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہو, ورنہ مال اور جمال کعب کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو اپنا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان, اپنا جمال بھی آپ کے قدموں پہ قربان کیا ہے. میرے نبی نے, حضرت کعب کہتے ہیں میں روزانہ سوچتا کہ آج میں شامل ہو جاؤں گا. میرے پاس سواری بھی تھی, میرے پاس لشکر روانہ ہو گیا. میں نے کہا آج جاؤں گا. میں نے کہا جیسے کہتے ہیں نا یار سروزے والے, یار تم آج چلے جاؤ میں سویری, تم آج پہنچو میں صبح. ہائے 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 ہائے, پیچھے رہنے والے پیچھے ہی رہنے والے. یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. اللہ نے قرآن میں متخلفین کہا, باقیوں کے لیے کیا کہا؟ السابقون السابقون, آگے چلنے والے تو آگے چلنے والے ہیں. والسابقون الاولون, چلنے والے تو پہلا نمبر لیا کرتے ہیں. اللہ کے قرآن نے آگے چلنے والوں کی صفات بیان کی. جو پیچھے رہ گئے اللہ نے ان صحابہ کو بھی متخلفین کہا کہ پیچھے رہنے والے تو پیچھے ہی رہنے والے ہیں. یہ قرآن کہتے ہیں پیچھے رہنے والے تو پیچھے ہی رہنے والے ہیں. اللہ کے قرآن نے کہہ دیا, یہ صحابی روزانہ منصوبے بناتا, آج نہیں کل چلا جاؤں گا, میرے پاس سواری بڑی تیز ہے. کہتے ہیں میں روزانہ منصوبے بناتا پھر رہ جاتا, میں روزانہ منصوبے بناتا پھر رہ جاتا. مجھے خبر پہنچی کہ لشکر اسلام 700 میل کا سفر کر کے پہنچ چکا. کتنا سفر؟ 700 میل. 10 صحابہ کے لیے ایک سواری آئی تھی حصے میں, 10 صحابہ کے لیے ایک سواری حصے میں آئی تھی. نوبت بنوبت باری باری اس ایک سواری پر 10 صحابہ نے سفر کرنا ہے. ایک بیٹھے گا 9 پیدل چلیں گے, ایک بیٹھے گا 9 پیدل چلیں گے. 700 میل سے زیادہ سفر کر کے میرا پاک پیغمبر وہاں پہنچ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی روزانہ ارادہ کرتے. اب لشکر اسلام واپس پہنچا, لشکر اسلام واپس پہنچا, یہ صحابی جا نہ سکے. اب جب لشکر اسلام واپس پہنچا نا, منظر بڑا عجیب تھا. اب 1 مہینہ غالباً جانے کا سفر ہے, 1 مہینہ آنے کا سفر ہے. کتنے مہینے صحابہ کی حضور سے جدائی ہو گئی مدینے والوں کے. اب مدینے میں کون رہ گئے؟ کوئی لنگڑا تھا, کوئی لولا تھا, کوئی اپاہج تھا, کوئی جہاد کی وجہ سے بازو کٹا ہوا تھا, کوئی جہاد کی وجہ سے پاؤں کٹا ہوا تھا, کوئی جہاد کی وجہ سے ٹانگ کٹی ہوئی تھی, کوئی جا نہیں سکتا تھا, بوڑھا تھا. یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, باقی سارے اللہ کے راستے میں تھے. اب یہ جو پیچھے من چلے رہ گئے تھے نا, انہوں نے حضور کو رخصت کیسے کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں تھی. کاش میری جہاد میں آج ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی, آج ٹانگ نہ کٹی ہوتی, آج میں اپنے سینے پہ تلوار نبی کے دین کے لیے برداشت کر کے شہید ہو جاتا. اب انہوں نے سوچا بڑا عرصہ ہو گیا ہے پیارے نبی سے جدائی کا. یار وہ منظر جو صبح و شام پیارے نبی کی دل آویز الفاظ سن کے اپنے ایمان کو نور بخشتے تھے, وہ الفاظ 2 مہینے کے لیے چھوٹ گئے تھے. وہ منظر جو مدینے والے ہر روز 5 وقت میں مسجد میں حاضری دے کر پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ اٹھایا کرتے تھے, وہ منظر گم ہو گیا. یہ حاجی صاحب بیٹھے مکے میں مدینے میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے, اب یہاں نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ لذت جو امام کعبہ کے پیچھے ہے وہ یہاں نہیں ہے. آپ اندازہ کریں امام کعبہ کی آج بھی ہم آواز سنتے براہ راست نہیں موبائل پہ, آج بھی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا منظر ہوگا جب محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوگا اور صحابہ سنتے ہوں گے. ہائے وہ نمازیں 2 مہینے کے لیے چھوٹ گئی. صحابہ بے قرار ہیں, صحابہ بے چین ہیں. ہماری بڑی نمازیں پیارے نبی کے پیچھے سے چھوٹ گئی. اب قافلہ واپس آ رہا ہے. ان مدینے والے معذور, ان مدینے والے اپاہجوں نے, ان مدینے کے کمزور لوگوں نے, ان مدینے کی عورتوں نے مشورہ کیا ہم اپنے نبی کا جلوہ دیکھنے کے لیے مدینے کے باہر سرحد پہ پہنچیں گے. ادھر سے قافلہ محمدی آئے گا, ادھر سے عاشقوں کا قافلہ نبی کے استقبال کے لیے نکلے گا. مدینے سے لوگ نکلے نبی کے استقبال کے لیے. میرا نبی تبوک سے واپس آ رہا ہے, مدینے کی سرحد پہ یہ قافلہ یہاں پہنچا ہے. اتفاق سے ہوا کیسی چل رہی ہے کہ مدینے سے چل رہی ہے اور پیارے نبی کی طرف جا رہی ہے. آج ہوا کا رخ ہی بدل چکا ہے.
आज हवा मदीने से नबी के कदमों के बोसे लेने के लिए चली है। आज हवा मदीने से नबी के इस्तकबाल के लिए चली है। आज हवा मदीने से नबी के सर अक़दस के बोसे लेने चली है। आज हवा मदीने से नबी के सीने को छूने के लिए चली है। हाय वेंदी तो उम्मे पइये बादे सबा मदीने, वेंदी तो उम्मे पइये बादे सबा मदीने, दुखियां दा हाल चाई वंज देवी सुना मदीने। लखां पढ़ूं नमाज़ां पर ओ सुरूर कई नहीं, लखां पढ़ूं नमाज़ां पर ओ सुरूर कई नहीं, कोई हिक ता थी वडे हा सजदा अदा मदीने। आवाज गूंज रही है, अब जब हवा उस तरफ है, अब सहाबा घोड़ों पर सवार हैं, कुछ पैदल हैं, गर्दो गुबार उड़ रही है। उस हवा के साथ वो गर्दो गुबार प्यारे नबी की तरफ जा रही है। हवा जो उस तरफ की है, गर्दो गुबार उड़ रही है और उस काफिले की तरफ जा रही है। अब सहाबा ने अपनी पगड़ियों के शिमले अपनी नाक पे यूं ढांप लिए कि ये मट्टी हमारी नाक में ना जाए। मेरे प्यारे नबी ने मुड़ के देखा, सहाबा ने शिमले से अपना नाक छुपाया हुआ। मेरे नबी ने सवारी रोकी, सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया आए मेरे सहाबा, अपनी पगड़ी के शिमले को अपने नाक से हटा लो, इसलिए कि मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। हाय जिस नबी के कदमों से मदीने की बीमार मट्टी, वो यसरब के जहां कोई दुनिया का इंसान जाने के लिए तैयार ना था, वो यसरब के जहां कोई दुनिया के पूरी दुनिया में मशहूर था कि जो यसरब में जाएगा बीमार हो जाएगा, जो यसरब में जाएगा वो मरीज बन जाएगा, जो यसरब में जाएगा ला इलाज अमराज में मुब्तला हो जाएगा। मेरे पाक नबी के कदम मदीने की मट्टी पे पड़े, अल्लाह ने कहा कदम आपके पड़े हैं, इस मट्टी को शिफा बनाना मैं अल्लाह का काम है। अब वापस आए ये काब, ये हजरत काब मस्जिद में आए। मेरे नबी की आदत मुबारका क्या थी, जब वापस आते तो सबसे पहले कहाँ जाते? मस्जिद में जाते। सबसे पहले मस्जिद में बैठे। दीवानों का हुजूम आ गया, दीवानों का हुजूम आ गया, दीवानों का हुजूम जमा हो गया। अब मुनाफिक भी आए। कौन आए? या रसूलुल्लाह हालात बड़े कमजोर हैं, असा ना निकल सकते हैं तबलीग वास्ते, हम नहीं निकल सकते थे। हुजूर उनके हाल को सुनते रहे, उनका बातिन अल्लाह के सपुर्द करते रहे। अब ये दीवाना भी आया काब, अब ये कौन आया? ये इखलास वाला भी आया काब, ये दीवाना भी आया काब। काब हाजिर खिदमत हुआ, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। अरे नाराजगी उनसे होती है जिनसे मोहब्बत होती है, अरे नाराजगी उन्हीं से होती है जिनसे मोहब्बत होती है। लड़ाइयाँ वहीं पे होती हैं जहाँ इश्क होता है, नाराजगियाँ वहीं पे पैदा होती हैं जहाँ दिल को दिल से राह होती है। मुनाफिक आते रहे, मेरे नबी उनके हाल को सुन के, ज़ाहिर को सुन के बातिन अल्लाह के सपुर्द करते रहे। काब आए, या रसूल अल्लाह, तेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। इधर आए, या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम, मेरे नबी ने चेहरा यूं फेर लिया। काब ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पता है कि अगर हजरत काब खतीब बहुत बड़े थे, हजरत काब बात ऐसी करते थे कि अगर ये पिलर मट्टी का है ना, इस पे दलाइल दे के इसको सोने का साबित कर सकते थे, इसको इस पर दलाइल दे के इसको सोने, और आप देख रहे हैं ये मट्टी का है, लेकिन दलाइल ऐसे देते थे कि आप भी कहते वाकई यार आए काब बातें तू कर रहा है वाकई सोने का है। कहते या रसूलल्लाह मैं गुफ्तगू करने में बड़ा माहिर हूं, लेकिन आज मामला मेरा और आपका नहीं, मेरा और अल्लाह का है। मामला मेरा और अल्लाह का है। अगर आज मैं झूठ मूठ बोलकर, आज मैं इधर उधर की बातें करके, आज मैं इधर उधर की लगाकर आपको मैं मुतमईन कर दूं, लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। हाय हाय, कौन नाराज हो जाएगा? आप तो राजी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी सच्ची जुबान से सुना है, इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक। प्यारे नबी आपने फरमाया है कि सच्चाई नजात देती है, झूठ हलाक कर देता है। या रसूल अल्लाह आज मैं सच बोलूँगा। अबू हुरैरा काब ने सारी दास्तान सुनाई। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरे पास बाग भी था, मेरे पास सवारी भी थी, लेकिन मुझे मेरी सुस्ती ने निकलने ना दिया। मेरी प्यारे नबी ने फरमाया सदाका। काब ने क्या कहा? बाकी जो आए उनके बारे में सच,
نہیں کہا، کعب آیا، اس نے جب ساری سچی داستان سنائی، میرے نبی نے گواہی دی کہ ہاں کعب سچ کہتا ہے، کعب سچ کہتا ہے۔ اب جب کعب یہاں سے اٹھے، میرے نبی نے فرمایا کعب اب تیرا اور میرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ یہ کعب اٹھ کے باہر گئے، وہ جو منافق کھڑے تھے باہر، وہ جو کھڑے تھے نا، وہ باہر، اوے کعب تو بڑا حاجی بنیا ہوا دے، تو بڑا سچ بولنے والا ہے، آگے تو تو نے کوئی زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا، آج تو ادھر ادھر کی بات پیارے نبی کے سامنے کر کے پیارے نبی کو اس وقت ٹھنڈا کر دیتا، بعد میں پیارے نبی سے اپنی بخشش کی دعا کرا لیتا، تیرے گناہ معاف ہو جاتے۔ کعب نے کہا نہیں، ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا؟ ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ زندہ رہا انسان، ضمیر مر گیا، زندہ رہا انسان، ضمیر مر گئے۔ آج ضمیر مر گئے، امت مر گئی۔ آج خون پہلے لال اور خون پہلے سرخ ہوا کرتے تھے، آج خون سفید ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو ادھر ادھر کی بات کر دیتا، کعب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کعب نے کہا یار ایڈ ساؤ میں کلا یا میرے نال کوئی بے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تیرے ساتھ دو اور بھی ہیں، ایک مرارہ ابن ربی ہے، دوسرا ہلال ابن امیہ، وہ بھی تیری ہی طرح پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں چلو اب اللہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب آگے سنیں، پیارے نبی نے اعلان کیا، آرڈر جاری کیا، خبردار مدینے کا کوئی آدمی ان تینوں سے گفتگو نہ کرے۔ آرڈر جاری ہو گیا، سوشل بائیکاٹ۔ سوشل، اب یہ سوشل بائیکاٹ پتہ ہے کس چیز پہ؟ نبی نے حکم دیا نکلو، نکلے نہیں۔ نبی نے حکم دیا نکلو، نکلے۔ نبی کا حکم فرض تھا، نکلنا کیا تھا؟ سوشل بائیکاٹ۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ بھی فرض چھوڑ رہا ہے یا نہیں چھوڑ رہا؟ نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ اقیم الصلاۃ قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے، 750 مرتبہ یہاں ایک حکم چھوٹا۔ میرے نبی نے فرمایا سوشل بائیکاٹ کر دو، ان تینوں کے ساتھ کوئی مسلمان خبردار نہیں بولے گا، ان تینوں کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے پیرانے پیر 11ویں والا پیر آکھاں دا وال زیادہ سمجھ آسی۔ ہاں کیڑا پیر؟ سارے بولو یار، 11ویں والا پیر، پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، پیر ہماری آنکھوں کا سرما، پیر ہمارے سر کا تاج، پیر ہمارے دل کی دھڑکن، پیر ہمارے لیے قابل احترام، پیر ہمارے لیے قابل عزت۔ ہم پیر مانتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی کو، ہم پیر مانتے ہیں حضرت بایزید بستانی کو، ہم پیر مانتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، ہم پیر مانتے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو، ہم پیر مانتے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ پیر ہمارے لیے قابل، پیر بھی قابل احترام۔ اب انہوں نے کیا، انہی حالات کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا یصلی علی الجنازہ، مسلمان اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ ایک حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ کافر کا نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے؟ نہیں۔ پیارے شیخ پیرانے پیر فرماتے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو، صرف نماز جنازہ نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کتے کو دفن نہ کرو۔ بے نمازی گھر میں ہے تو کتا باندھنے کی ضرورت نہیں، بے نمازی گھر میں ہے گدھا باندھنے کی ضرورت نہیں، بے نمازی گھر میں ہے خنزیر باندھنے کی ضرورت نہیں، بے نمازی گھر میں ہے سور پالنے کی ضرورت نہیں۔ ایک خنزیر کے گھر میں باندھنے سے جتنی نحوستیں آ سکتی ہیں اس سے زیادہ بے نمازی کی وجہ سے آئیں۔
एक कुत्ता बांधने से घर में जितनी नहुस्तें आ सकती हैं, प्यारे नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। ये तो कुत्ते वाले के बारे में फरमाया। और फरमाया कि जिस घर की गली से, जिस मोहल्ले की गली से बेनमाजी गुजर जाए, उस पूरी गली में जितने नमाजियों के घर हैं उन पे भी बरकत नहीं उतर सकती। नमाज को मजाक, नमाज का मजाक, नमाज का मजाक उड़ाया इस उम्मत ने। मेरे नबी ने फरमाया सोशल बाइकाट कर दो, कोई ना बोले इनके साथ। मेरा कभी कभी दिल करता है काश उलमा शाहजमाल के ये फैसला करें कि जो बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता, पूरे उलमा फैसला करें कि उसका जनाजा हम नहीं पढ़ाएंगे। ये होना चाहिए। ये वालिदैन भी सोचें जिनके घरों में बच्चे बेनमाजी हैं। अगर बच्चा एक दिन दुकान पर ना जावा ना, अब्बा भी दूसरे दिन लित्तर चक्यों खड़ा हुआ, अम्मा भी लित्तर उठाए खड़ी होती है, बड़े भाई भी खबरदार ये दुकान पे नहीं जाता, खबरदार ये मजदूरी पे नहीं जाता। तू जिंदा रहा, जमीर जिंदा रहा, इंसान जमीर मर गया। क्यों? ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं फजर की अजान हो रही है, अब्बा भी सोया पड़ा है, अम्मा भी सोई पड़ी है, और तू ये फिर ये नमाजी बनेगा? जिस बच्चे ने देखा है कि अजान हो रही है, मेरी अम्मा और अब्बा फिल्म देख रहे हैं, वो बच्चा गुलूकार तो बन सकता है, नमाजी नहीं बन सकता। वो बच्चा डांसर तो बन सकता है, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला नहीं बन सकता। फरमाया सोशल बाइकाट कर दो। सारे सहाबा ने बोलना छोड़ दिया। हजरत काब कहते हैं दूसरे जो दो थे वो कमजोर दिल के थे, अपने घरों में छुप के रोते रहे। मैं जरा तकड़ा था, मैं बाजार में आता, मैं मस्जिद में आता, मैं अपने नबी को कान आँखियों से देखता, मैं सलाम करता, मेरे नबी सलाम का जवाब ना देते। मैं कान आँखियों से बकिया नमाज अपने आका के पीछे पढ़ता, नमाज में कान आँखियों से अपने नबी को देखता कि क्या मेरा नबी मुझे देखता भी है या नहीं देखता। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता तो कान आँखियों से मेरे नबी मुझे देखा करते थे, जब मैं बैठ जाता मेरे नबी चेहरा फेर लिया करते थे। पता चला कि मोहब्बत दोनों तरफ से थी। मोहब्बत का तब मजा है कि दोनों हों बेकरार, मोहब्बत का तब मजा है कि दोनों हों बेकरार, दोनों तरफ से हो आग बराबर लगी हुई। हाँ, ये नाराजगी अंदर से नहीं थी, नाराजगी इस्लाह के लिए नाराजगी थी, अंदर से नहीं थी। हजरत काब कहते हैं टाइम भी खत्म हो गया। हजरत काब कहते हैं यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन 40 दिन यूं ही गुजर गए। कितने दिन? 40 दिन पूरे मदीने में कोई सलाम ना करे। हजरत काब कहते हैं मेरा एक चचाजाद भाई था अबू कतादा, मुझे उससे बड़ा प्यार था। मैं एक दिन थक हार के अबू कतादा को तलाश करते करते उसके बाग में पहुंचा। उसके घर की बाग की दीवार पर एक पांव उधर एक उधर लटका के बैठ गया। मैंने कहा या अबा कतादा अस्सलामु अलैकुम। ये कतादा मेरा चचाजाद भी था, मेरा जिगरी दोस्त भी था, हम में मोहब्बत भी बहुत थी। मैंने दीवार पे कहा या अबा कतादा अस्सलामु अलैकुम। अबू कतादा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अबू कतादा क्या तुझे पता नहीं है कि मैं मुसलमान हूं? अबू कतादा ने फिर भी कोई जवाब न दिया। अरे अबू कतादा क्या तुझे पता नहीं है मैं अल्लाह और उसके रसूल का आशिक हूं? अबू कतादा ने फिर भी जवाब न दिया। एक जुमला फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु। हाँ, कौन आशिक है कौन दुश्मन है इसे अल्लाह का नबी जानता है। हाँ, ये गुस्ताख रसूल, तुमने मुझे गुस्ताख रसूल कह दिया, मैंने उनको गुस्ताख रसूल कह दिया। ये फैसले तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने नहीं रखे, ये फैसले किसी मुफ्ती के हाथ में अल्लाह ने नहीं रखे। हजरत अबू कतादा ने इसका जवाब दे दिया है कि कौन दुश्मन है और कौन आशिक है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ये गर्दो गुबार दुनिया की बैठ जाए, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कौन गधे पर सवार था और कौन घोड़े पर सवार था। हाँ, अबू कतादा ने क्या कहा? अबू कतादा ने कहा ये दुश्मन कौन है, आशिक कौन है, इसे मेरा अल्लाह और उसका रसूल जानता है। मुझे तो, मैंने तो बस अपने नबी की सुन्नत देखनी है। मेरे नबी ने कह दिया नहीं बोलना तो बस मैंने नहीं बोलना। मैंने 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद एक हुक्म तोड़ने वालों के लिए सख्ती क्या, फिर एक और बाइकाट का ऑर्डर जारी हुआ। खबरदार
اب ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے گفتگو نہ کریں۔ اب یہ ایک ایک حکم ٹوٹنے پر اتنا غصہ ہے۔ جو امت نماز چھوڑ چکی ہے، جو امت فرض حج چھوڑ چکی ہو، جو امت عشر چھوڑ چکی ہو، جو امت زکوٰۃ چھوڑ چکی ہو، جو امت نبی کے دین کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال چکی ہو، جو امت اللہ کے اس قرآن کے احکامات کو مذاق سمجھ کر چھوڑ چکی ہو، اس امت کے لیے کتنی سختیاں ہوں گی۔ 40 دن کے بعد فرمایا خبردار، اب ان کی بیویاں بھی ان سے نہ بولیں۔ ایک بیوی آ گئی، اب یہ آواز حضرت کعب کی بیوی تک پہنچی۔ اب بیوی نے کہا اے کعب تو تکڑا ہے، نوجوان ہے، لیکن میرے کان میں میرے نبی کی آواز پہنچی ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ بیویاں چھوڑ دیں، لہذا اے کعب اب مجھے پتہ ہے تو میرا خاوند ہے، مجھے پتہ ہے تو میرا شوہر ہے، مجھے پتہ ہے تو میرا رفیق حیات ہے، مجھے پتہ ہے میرا نان نفقہ خرچ تو دیتا ہے، لیکن اب میں نے تجھے نہیں اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ اب تجھے نہیں دیکھنا، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ اب میاں بیوی کی محبتیں نہیں دیکھی جائیں گی، اب فرمان مصطفیٰ دیکھا جائے گا۔ اب میاں بیوی کا تعلق نہیں، اب تعلق محمد الرسول اللہ دیکھا جائے گا۔ لہذا اے کعب تو اپنی جگہ، میں اب میکے جا رہی ہوں۔ کعب کہنے لگے، کعب بھی تو کعب تھے نا، وہ بھی نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے۔ کعب نے کہا اچھا میرا بھی یہی خیال ہے، اب نبی کا حکم آ گیا، اب تو چلی جا۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی، یا رسول اللہ یہ جو مرارہ ہے نا، یہ تو ہے ہی جمی بوڑھا، اگر میں بھی چلی جاؤں تو یا رسول اللہ یہ مر جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا، مجھے اجازت دے میں اس کو روٹی پکا کے کھلاتی رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں تو اس کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن خبردار جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ نہ قائم ہوں۔ بیوی کی چیخ نکلی، یا رسول اللہ جب سے اب ناراض ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہے اس کا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہو جائے کہ نبی کے حکم پہ جان قربان، نبی کے حکم پہ سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے اور سنانے کا، زبان تو میری ہوگی پر کہانی آپ کی ہوگی۔ مجھ کو معلوم ہے محشر میں مجھ سے کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ مجھ کو دیکھتا ہوگا۔ ایسی زندگی گزار کے جا کہ میرے نبی یوں ہاتھ اٹھا کے بلائے کہ کہاں ہیں میری سنتیں، 15ویں صدی میں زندہ کرنے والے، آئیں ذرا میرے کلیجے سے لگ جائیں۔ اس کی کون کون نیت کرتا ہے؟ سنتوں والی پاکیزہ زندگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا